أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات ويبين الله لكم الآيات
والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملک معروف ثنا خان جناب قاری عطاء المنان وارسی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج مل کر چلیں گے اس عظیم ترین بارگاہ میں ناظرین، جو صدیقہ بنت صدیق بھی ہیں، جو حبیبۃ الرسول بھی ہیں، جو حبیبۃ المصطفیٰ بھی ہیں، جو حمیرہ بھی ہیں، جو طیبہ بھی ہیں، جن کا انتخاب رسول کی زوجیت کے لیے خود اللہ فرمائے، جن کا انتخاب رسول کی زوجیت کے لیے خود اللہ فرمائے، جن کی تصویر جبرائیل امین خود سبز ریشمی پارچے میں رکھ کر لائے، جن کی پاکی کی گواہی خود رب ذوالجلال نے فرمائی، اور جن کی شان سورہ نور میں ہے جھلملائی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ امت تک پہنچانے والی بھی ہیں، اور جو بچپن سے غیر معمولی ذہانت و فطانت میں لاسانی بھی ہیں، جن کی سماعتوں میں دنیا میں آتے ہی کلمہ طیبہ کی صدائیں گونجیں، اور جن کی ثنا و توصیف سے ہم گناہ گاروں کی زبانیں سجیں، جو زینت حجرہ محبوب خدا بنی، جو عصمت محبوب خدا بنی، جو عہد نبوی اور عہد خلفۂ راشدین کی عینی شاہد بھی ہیں، اور جو الفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصداق واحد بھی ہیں، جن کی موجودگی میں رسول پر وحی آتی تھی، جن کی موجودگی میں رسول پر وحی آتی تھی، جن کی ہر ادا سرکار مدینہ کو بہت ہی بھاتی تھی، جو جان کائنات کی جان بن کر رہیں، تکالیف بھی جنہوں نے بے انتہا سہیں، جن کی تعلیم و تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جو مشن مصطفیٰ اور علم مصطفیٰ کی کسٹوڈین قرار پائیں، اشراق و چاشت، نفلی نماز و نفلی روزوں کا وہ اہتمام فرماتی تھیں، صدقات و خیرات کی کثرت بھی وہ خوب فرماتی تھیں، پیارے نبی سے محبت بھی وہ کمال رکھتی تھیں، پیارے نبی سے محبت بھی وہ کمال رکھتی تھیں، کبھی بھی وسائل کی کمی کا وہ شکوہ نہیں کرتی تھیں، جو خوف خدا اور عشق رسول کا مرقع تھیں، قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کا وہ مرصع تھیں، فصاحت و بلاغت ایسی کہ دنیا جن پر نازا ہے، زمین و آسمان جن کے مقام و مرتبے پہ حیراں ہیں، جو سخاوت و فیاضی والی بھی ہیں، جو بہادری اور شجاعت والی بھی ہیں، جو زہد و قناعت بھی رکھتی ہیں، شکر والی بھی ہیں، صبر والی بھی ہیں، جو عاجزی اور انکساری والی بھی ہیں، جو گریہ ازاری والی بھی ہیں، جو خودداری والی بھی ہیں، جو ماتحتوں پر شفقت کرنے والی بھی ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والی بھی ہیں، جو علم والی بھی ہیں، جو حلم والی بھی ہیں، جو پردے کا بے مثال اہتمام کرنے والی بھی ہیں، جو عفت و پاک دامنی کا اہتمام کرنے والی بھی ہیں، جو شرم و حیا کی معراج پر مسند نشی بھی ہیں، جن کے اوصاف بے شمار ہیں، جن پر کائنات کی ہر نعمت نثار ہے، جن کی مبارک حیات عورتوں کے لیے مینارہ نور ہے، جن کا ذکر ہم امتیوں کے دل کا سرور ہے، جو ماؤں کی جھرمٹ میں یکتا نظر آتی ہیں، جو محبوب خدا کو بے انتہا بھاتی ہیں، نہایت مشکل و پیچیدہ مسائل پر صحابہ جن سے رجوع کرتے تھے، ذہن میں رہے اکابر صحابہ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، نہایت مشکل و پیچیدہ مسائل پر صحابہ جن سے رجوع کرتے تھے، جن سوالات کے حل کہیں نہیں ملتے وہ آپ ہی سے لیا کرتے تھے، جو معنی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب
اور علم الانساب میں سب سے بڑھ کر تھیں، جو مجتہدہ بھی تھیں، مقررہ بھی تھیں، مفسرہ بھی تھیں، مجاہدہ بھی تھیں، شاعرہ بھی تھیں، تاریخ داں بھی تھیں، مروجہ قوانین اور طب کی ماہرہ بھی تھیں، جو محبوب کائنات بھی ہیں، جو جناب صدیق اکبر کا ناز بھی ہیں، جو تمام مومنوں کی ماں بھی ہیں، جن کے سائے سے گناہگاروں کے دل شادماں ہیں، تمام مومنین و مومنات جن کے رتبے پہ نازاں ہیں، ہر وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوما کرتی تھیں، ہر وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوما کرتی تھیں، عشق کے مصطفیٰ کے حالے میں ہی جو صرف بس رہا کرتی تھی، ان کا مقام و مرتبہ ہم جیسے گناہگار ناظرین کیا جانے کہ جن کے بستر مبارک پر سرکار علیہ السلام پر وحی اترتی ہو، جن کی پاکی کی گواہی کائنات کے پالنہار خود سورہ نور کی آیات میں بیان فرماتا ہو، جن کو یہ شرف ملے کہ جبرائیل امی آپ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام کرنے آئیں، ان کے مقام و مرتبے کو ہم کیا جانیں اور ان کی رفتوں کو ہم کیسے پہچان پائیں؟ یعنی ایثار ایسا ناظرین، مجھے کہنے دیجئے، یہ جملہ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہوں کہ کائنات میں اس سے بڑی ایثار کی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ دو مصرے کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ناظرین کرام، ایک گناہگار کی معراج ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کے قدموں میں چلا جائے۔ تو ذرا سوچئے کہ جن کو پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ ملی ہو، جن کا حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے، جن سے یہ درخواست کی جائے کہ بس آپ اماں جان اپنی جگہ دے دیجئے تاکہ ہم پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آرام کر لیں۔ ذرا سوچئے ناظرین، کائنات کی ساری رفتیں، ساری دولتیں، ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، قدم مصطفیٰ ایک طرف ہیں، تو ان کے ایثار کی کیا مثال کہ جو اپنی قبر کی جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیں۔ دنیا میں اس سے بڑی ایثار کی مثال کوئی نہیں ملتی ناظرین، اور ان کا مقام اور مرتبہ ایسا کہ آئیے ذرا عقیدت کا اینک لگا کے ذرا سمجھتے ہیں کہ جتنے عشاق عمرے پہ جاتے ہیں اور جس وقت باب السلام سے دبے لچے قدموں کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر کے آہستہ آہستہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یعنی گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے، اس سوچ کے ساتھ، اس تیقن کے ساتھ کہ چند قدموں کے بعد مواجہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، اور چند قدموں کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی دھیمی دھیمی سی صدا کو بلند کرنا ہے، بھینی بھینی سی صدا کو بلند کرنا ہے، اور چند لمحوں کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، چند لمحوں کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، اور چند ہی لمحوں کے بعد اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنا ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ بائیں ہاتھ پہ ریاض الجنہ گزر چکا ہے، گزرنے کے بعد اچانک آپ کی نگاہ پڑتی ہے کہ آپ سنہری جالیوں کے سامنے ہیں، اور اچانک آپ کی نگاہ پڑتی ہے کہ آپ مواجہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ جس وقت ایک گناہگار مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سر کو جھکا کر سرکار کی بارگاہ میں اور شیخین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، تو سلام تو وہاں پیش کرتا ہے لیکن اپنے سر کو در سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پہ خم کرتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائے ناظرین، وہ یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے آپ کے ہم سب کے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین سید زادہ ہیں ماشاءاللہ، سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، اور میرے دائیں جانب موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا خاندانی تعارف، وہی بات ہے کہ ہماری کیا اوقات ہم ان کا خاندانی تعارف کروائیں، بچپن کے حسین سے حالات اور پھر آپ کی جو انفرادی خصوصیات ہیں، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ
وأزواجه وذرياته وعشيرته وأصحابه أجمعين۔ محترم جنید اقبال صاحب، جس خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں اور ہر سننے والے کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کھڑا کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ جی، آپ بزرگ ہیں، بس دعا فرمائیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ کون سی زبان ہے جو سیدہ کائنات ام المومنین ہماری عظیم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمتوں کا اختصار کے ساتھ بھی بیان کرنے کا حق ادا کر سکے۔ یہ وہ عظیم ہماری امی جان ہیں جنہوں نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس میں ان کے والد کی صورت میں وہ انسان موجود ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ جب سے کائنات بنی، جب سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہونا شروع ہوا تو آپ کے اصحاب اور خصوصاً السابقون الاولون اس شان پر فائز رہے، اور پیاری امی جان کی یہ سعادت مندی اور آپ کا یہ شرف تو دیکھیے کہ آپ کے والد کون ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء اللہ اکبر، بالتحقیق، اللہ اکبر۔ جو عشق مصطفیٰ میں اس انداز میں رگے ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک سانس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں وقف ہو چکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ آنکھ کھولتی ہیں، بعثت کا 4تھا سال ہے، اور جو ہی آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا کیا دیکھتی ہوں گی کہ ان کے والد ماجد کبھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زخمی ہو کر آ رہے، اللہ اکبر۔ کبھی ان کی محبت میں سرشار ہو کر اپنے گھر کو مسجد بنا کر اللہ کا کلام پڑھ رہے، ہائے 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 ہائے۔ اور کبھی اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کے جرم میں مدینہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پر آمادہ اللہ ہو جائیں۔ اکبر، اپنا سب کچھ ماں آقا کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ اچھا، ایک جملہ یہاں پہ پھر آپ بات کنٹینیو کیجئے کہ آپ ہی ہمیں سمجھاتے ہیں نا، آپ بزرگوں سے ہم نے سیکھا اور سمجھا کہ جو اولاد کی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود ایسا اچھا کرنا شروع کر دو کہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اولاد کرنا شروع کر دو۔ یہی چیز تو ہے۔ جو رنگ دیکھ رہی ہوں گی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن سے، کیا رنگ میں رنگ رہی ہوں گی وہ؟ جی اسی کا نتیجہ تھا کہ حجرہ صدیقہ میں جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاوی زندگی میں چلتے پھرتے پہنچتے ہیں تو صدیقہ، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، صدیقہ سامنے آرام کرنے لگ جاتی ہیں۔ آپ لحاف لیتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام وہاں وہی لے کر آ جاتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ مبارکہ میں دائمی راحت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں قبر پر آتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، ہائے 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 ہائے، کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر جب میرے والد کو آپ کے پہلو میں رکھا گیا پھر بھی میں حاضری دیتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی کہ ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا باپ ہے۔ اللہ۔ اور پھر جس ایثار کا آپ نے بڑے دردمندانہ لہجے میں بیان کیا، اتنا بڑا ایثار، کائنات میں سے بڑا ایثار ہو ہی نہیں سکتا، اپنی جگہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عطا کر دینی۔ فرماتی ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو وہاں رکھا گیا تو میں وہاں آتی ضرور تھی لیکن عمر کی وجہ سے میں پردہ کرتی تھی۔ آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اور شہید کی حیات کا کیا خوبصورت فلسفہ۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات آپ نے کی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ، انفرادی خصوصیات بتائیں۔ جی وہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کے لیے جب ہم لفظ طیبہ کا استعمال کرتے ہیں، ہمارا نطق آتا ہے اس طرف، تو یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو کائنات میں کسی نے نہیں، عرش علا سے رب علا نے للطیبین الطیبات للطیبین کہہ کر آپ کی طیبہ ہونے پر مرتبت کی ہے۔ یہ آپ کی انفرادی خصوصیت ہے۔ طیبہ تو ہماری ساری مائیں ہیں،
ساری آل اطرت آپ کی طیبہ ہے، طاہرہ ہے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا طیبہ ہونا وہ ہے جسے قرآن کریم کی زینت بنایا گیا اور یہ عرش اعلیٰ سے آپ کے لیے لایا گیا۔ آپ کی جب انفرادیت میں ہم جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی وہ واحد خاتون ہیں جو پیدا ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اللہ باقرہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ خصوصیت آپ کے سوا اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ تو ظاہر ہے جو انفرادی خصوصیات کی بات ہوئی، آپ کے خاندانی تعارف پہ بات ہوئی، اب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا جو بخت چمکا وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ہمیں بتانا ہے، پھر آگے جا کے ہم بات کریں گے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے کیسی محبت فرماتی تھی، لیکن پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں گے سرکار علیہ السلام کی جو آپ سے محبت تھی یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کیسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت لب و لہجہ اور کیفیت کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں۔ ایک قاعدہ و رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیض اور ظرف جس کو دینا ہوتا ہے تو اس کے مطابق پہلے برتن اور وہ ظرف تیار کیا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات علمیہ کا، روحانیہ کا آپ نے محبت بننا تھا، اس لیے چنیدگی اور انتخاب کے بڑے انوکھے رنگ بھی آپ کے ساتھ رکھے گئے۔ واہ، تو کتنا خوبصورت منظر ہے کہ جس میں آپ جب حرم نبوی میں آ رہی ہیں تو آپ کی تصویر مبارک کون لا رہا ہے، کس کے آرڈر پر لا رہا ہے، اور آپ کو خواب میں کیسے دکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے فیض رسانی کا ایک رنگ چلنا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عائلی زندگی کے حوالے سے فیضان امت تک بٹنا تھا، اس کی اصل امانت دار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی ازواج مطہرات کے ساتھ بننے والی تھی اور نمایاں تھیں، تو لہٰذا اس کے لیے یہ ایک انوکھا رنگ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز چادر میں ایک خوبصورت تصویر لا کر آپ کو خواب میں دکھاتے ہیں، اور آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ وہ خاتون ہیں جن کی ازل سے آپ کے ساتھ نسبت طے ہے، یہ صرف ازل سے نہیں، یہ ابد تک بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ واہ، یعنی اللہ تعالیٰ امام الملائکہ کے ذریعے سے امام الانبیاء کو جو ہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی نسبت ان سے طے ہے۔ دیکھ لیں اب اس انداز سے یہ لے کے آنا ویسے بھی بتایا جا سکتا تھا، آپ جانتے بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا گہرا یارانہ بھی تھا، بالکل ایسے آنا جانا بھی تھا، لیکن اس پروٹوکول سے تصویر کا دکھانا یہ اصل میں آپ کو یہ اشارہ کرنا تھا کہ ان کو نمائندگی اور چنودگی میں جو بعد میں آپ نے رنگ دیا اور محبت کا پرتو کے طور پر اپنایا، وہ شروع سے طے تھا، قدرت الہیہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا نمایاں پن رکھا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اور یہی وجہ ہے پھر وہ حدیث سامنے آ رہی ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ میاں بیوی میں محبت کی ابتدا اس جوڑے سے ہوئی اسلام میں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک جی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اسباب کیسے بن رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد اپنی صاحبزادیوں کی تعلیم و تربیت، حفاظت اور پھر نبوی مصروفیات کی وجہ سے ذرا سوچتے تھے کہ آگے نظام کو کس طرح چلانا چاہیے، تو خولہ بنت حکیم وہ کس طرح آتی ہیں درمیان میں، آپ سے مکالمہ کرتی ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب اس کا تو بہترین حل یہی ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ عورتیں ہیں آپ کی ازواج بن کے، وہ پھر سارے سسٹم کو چلائیں۔ تو آپ نے کہا حل تو یہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 نام میرے پیش نظر ہیں، تو آپ نے فرمایا کون کون سے نام لیے گئے، تو حضرت سودا بنت زموہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابوبکر صدیق، تو آپ نے کہا آپ ان دونوں سے جا کے بات کریں۔ ٹھیک، اب دیکھیں قدرت کا نظام دیکھیں، وہ جو رازدان ہیں آپ کی، وہ حضرت سودا کے والد کے پاس پہلے نہیں جا رہی ہیں،
پہلے سیدنا صدیق اکبر کے گھر جا رہی ہے، اچھا، کیونکہ وہ بھی منشاء نبوی کو سمجھتی تھی اللہ کہ اگر اللہ، بات ادھر پہلے ہو جائے تو بہتر ہے۔ صحیح، تو وہ بار وہاں گئیں تو حضرت زینب ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ماجدہ، آہا، جس گہری طبیعت کی ہوں گی اور جن کے بطن کو یہ سعادت ہے کہ اللہ ان سے اللہ، اتنی خوبصورت اولاد اور پاکیزہ لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج تو سیدنا صدیق اکبر نہیں ہیں، کل جو ہی آتے ہیں تو میں ان سے بات کروں گی۔ ٹھیک ہے، بہرحال پھر وہاں سے وہ سیدھا حضرت سودا کے والد کو آ کر ملی، ٹھیک ہے، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی حضرت سودا کی جو عمر مبارک ہے وہ تو 50 سال ہے، تو انہوں نے کہا یہاں عمر کا تناسب نہیں، یہاں فیضان نبوی کے پیمانے ہی جدا ہیں، ہائے ہائے ہائے، ہاں یہاں وہ رشتوں کا تناسب اس تناسب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، یہاں تو فیض رسانی کے لیے جو بھی دامن لے کے آ جائے گا اس کو فیض مل جائے کیا گا۔ کہنا، بہرحال وہاں بھی پھر آپ کی بات ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اگلے دن جب وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ وہ جا کے ملے اور ساری بات کی تو وہ اتنے خوش تھے اور اتنے فرحاں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آج میرے دوست کے مجھ پر جو احسانات پہلے بھی تھے ایک اور نیا احسان بھی آ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ رشتہ طے ہوا۔ لیکن اس میں کوئی ایک بات بھی تھی نا کہ بھتیجی سے نکاح کیسے، ہاں وہ پھر میں ڈیٹیل میں نہیں گیا، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک تاثر چل رہا ہے کہ ہم آپس میں دوست تو ہیں لیکن ہم بھائی بھی بنے ہوئے ہیں، جی جی جی، اتنا ہمارا یارانہ بھائیوں والا ہے۔ تو یہاں تو ایک رسم چل رہی ہے کہ جو دو بندے آپس ایک دوسرے کو بھائی کہہ دیں تو وہ رشتہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے خود سیدنا صدیق اکبر کو بھی سمجھایا کہ اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ ایک رسم ہے، یہ دین کا درجہ نہیں رکھتی۔ وہاں سے وہ سوچ ختم ہوئی، وہاں سے سوچ اس جاہلانہ رسم کو بھی ختم کیا، بالکل ٹھیک۔ پھر وہ رشتہ آیا تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے جس لاڈ اور محبت سے وہ خطبہ نکاح پڑھایا، میں تو کہتا ہوں اس براتیوں میں وہ جو آپ جملہ کہہ رہے تھے کچھ انہونی مخلوق بھی آئی ہوتی ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ جو نکاح ہو رہا ہے جس اہتمام سے ہو رہا ہے اس میں سارے فرشتے اور سارے انبیاء کی ارواح بھی موجود تھیں، سبحان اللہ، اور یہ خوبصورت منظر رچایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باقاعدہ عقد میں آ گئیں، وہ باقاعدہ کتنا خوبصورت منظر ہے، اس میں میاں بیوی کے اعتبار سے وہ لاڈ و پیار کی جو روایات ہیں، اس کے بعد وہ سارا ماحول ہے، اس میں اتنی رحمت و برکت ہے اور اتنی فیض رسانی ہے کہ یہ ساری امت محمدہ کے لیے اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اچھا، اب سلسلے کو ذرا صحیح صاحب آگے بڑھاتے ہیں، اب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ذرا بتائیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اب آپ کے فضائل میں، آپ کی مناقب میں جتنی احادیث آئیں اور جب ہم وہ احادیث پڑھتے ہیں تو ایک ناز، ایک مان، ایک محبت، ایک مودت، ایک عجیب ہی خوشبو اس میں آتی ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جنید بھائی ایک آف دی ریکارڈ میرا جملہ آپ نے سب کے سامنے بیان کیا کہ جیسے صدیقہ کائنات سے ہمارا غلامی کا تعلق ہے، ویسا ہی سیدہ کائنات سے نسل در نسل چاکری کا تعلق ہے۔ الحمدللہ۔ میں یہاں سے یہ جملہ شروع کروں کہ آج جو کیفیت آپ نے بنائی ہے مواجہ شریف کی اور حجرہ عائشہ صدیقہ کی، تو حجرہ عائشہ صدیقہ کا رات کا منظر صاحب ضیاء النبی نے کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نبوی مصروفیات کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے کے آتے اور عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آ کے اپنے امامہ مبارک کو اتارتے
اور آپ کی واللیل والی زلفیں فضائے مدینہ میں لہراتی تو گویا کیفیت یہ پیدا ہو جاتی جو آج یہاں پر پیدا ہوئی ہے. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں, سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. اور قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. میں نے بات کہیں اور سے شروع کرنی تھی, آپ ربط کہیں اور لے گئے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا میرے حبیب کے ساتھ وہ تعلق تھا جو امت مسلمہ کو ناز کرنے کے معاملے پر لے کے جاتا ہے. میں شروع یہاں سے کروں گا کہ سیدہ کائنات سے, یہ صحاح ستہ کی احادیث ہیں, سیدہ کائنات سے کسی نے سوال کیا مجھے یہ بتائیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے سیدہ کائنات, اور سوال ہو کیا رہا ہے؟ واہ, آپ نے ابھی سوال پوچھنے والے کے الفاظ اپنے منہ میں تھے تو سیدہ کائنات ارشاد فرماتی ہیں صدیقہ کائنات سے, اللہ اکبر, حضرت عائشہ صدیقہ سے. اللہ تو اکبر. دوسرا سوال ہوا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا صدیق کائنات, صدیق اکبر سے. اب یہی سوال مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا کہ بتائیے آقا کونین عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا سیدہ کائنات سے. ہائے ہائے کیا محبت ہے, منظر سنیے نا, سیدہ کائنات سے. پھر اگلا سوال ہوا کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا مولا کائنات سے. تو یہ گھر ہے. اب یہاں پر منظر دیکھیں کہ فضائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیسے نہ فضیلتیں ملیں کہ جب بابا یہ کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ, یہ ایک کیفیت ہے کہ آنکھیں میری ہوں, چہرہ رسول اکرم کا ہو, میں ہر وقت دیدار کرتا رہوں. بتانے والے کون؟ صدیق اکبر. پوچھنے والی کون؟ صدیقہ کائنات. صدیقہ کائنات. اور اس روایت کو امت تک پہنچانے والی ذات کون ہے؟ مولا کائنات کی, کہ دیکھو کہ یہ محبتیں کیا ہیں. اب یہاں پر دیکھیے آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ, کہ اے میرے نبی نگاہیں میری ہوں, چہرہ آپ کا ہو, مال میرا ہو, حکم آپ کا ہو. اور پھر تیسری بات کی کہ جب دونوں چیزیں بالکل مکمل ہو جائیں, پاکیزہ ہو جائیں, مقبول ہو جائیں, جیسے میرے صاحبان عرض کر رہے تھے اس بارگاہ ناز میں, تیسری بات پھر کی وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ. اب آرزو یہ ہے کہ وہ بیٹی جو نگاہوں سے اور مال سے یوں فیض پا کے رزق حلال کا, طہارت کا مجسمہ بن کے آئے. ان اللہ طیب یحب الطیب, نظیف یحب النظافہ, کریم یحب الکرم, جود جواد یحب الجودہ. یہ اسی ذات کے لیے ارشاد ہوا ہے. یہاں پر منظر دیکھیے کہ یہ جو میری شہزادی ہے پھر آپ کے پاس ہے تو دو معاملات ہوں. پہلا معاملہ یہ کہ آپ کے گھر میں آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنے, اور دوسرا معاملہ یہ کہ آپ خود ارشاد فرمائیں. فضیلت پہ جملے کون بولنے لگا ہے؟ اب سید کائنات کی خدمت میں حاضر ہو جائیے. آپ خود ارشاد فرمائیں خذو نصف دینکم ان ہذہ الحمیرہ, ادھر آؤ آدھے دین کو لینا ہے. تو کتنے لاٹ سے جملہ بولا. عائشہ نے کہا میری حمیرہ سے آ کے آدھے دین کو لو. اور اس کی محبت اور اس کا پیار اور اس کا خلوص یہ ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں مریم بنت عمران کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, آسیہ کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. حضور تمام کھانوں میں سے سب سے بڑھ کے سرید سے اس کی افادیت کی وجہ سے محبت کرتے تھے. جس طرح وہ سرید جسم کے لیے فائدہ مند ہے, علامہ زرقانی کے جملے ہیں, جس طرح وہ سرید جسم کے لیے فائدہ مند ہے اسی طرح عائشہ کا علم امت کے لیے فائدہ مند ہے. ہر وہ فقہی معاملہ جو آج کی خواتین تک پہنچا ہے وہ صدقہ سیدہ صدیقہ کائنات کا ہے. آئینی زندگی اگر میں کہوں تو درست ہوئی ہے عورتوں کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک عجیب کیف و سرور والی محفل ہے آج. اور میں ابھی عرض کر رہا تھا بزرگوں سے کہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ایسا ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے ہماری جتنی مائیں ہیں تمام ہی امہات المومنین، سب کے رتبے بلند، سب کا مقام بلند، لیکن ایک عجیب مامتا کا تصور آپ کے تذکرے سے آتا ہے. ناظرین پروفیسر صاحب، کس طرح ہو بیاں رفعت عائشہ، کس طرح ہو بیاں رفعت عائشہ جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ، کس طرح ہو بیاں رفعت عائشہ جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ. طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ مرحبا مرحبا عظمت عائشہ. عالمہ فاضلہ مفتیہ آپ ہیں عیاں چار سو حکمت عائشہ. عابدہ ساجدہ حافظہ آپ ہیں، عابدہ ساجدہ حافظہ آپ ہیں. مجھ سے ہو کیا بیاں عزت عائشہ، محسنہ آپ ہیں اہل اسلام کی. دیکھ لو سیرت عائشہ، درس لیتے تھے اصحاب بھی آپ سے، لوٹتے تھے بہت برکت عائشہ. چہرہ عفق پہ خاک اڑنے لگی، چہرہ عفق پہ خاک اڑنے لگی. سورہ نور ہے عفت عائشہ، حجرہ عائشہ مرکد مصطفیٰ، حجرہ عائشہ مرکد مصطفیٰ. واہ کیا خوب ہے شوکت عائشہ، فاطمہ اس سے راضی رہیں گی صدا، فاطمہ اس سے راضی رہیں گی صدا. جس کو تسلیم ہے عصمت عائشہ، اس کا بگڑا نصیبہ سنورتا گیا، اس کا بگڑا نصیبہ سنورتا گیا. مل گئی جس کو بھی رحمت عائشہ، تو مشاہد صدا ان کی توصیف کر، تو مشاہد صدا ان کی توصیف کر. تجھ پہ بڑھ جائے گی شفقت عائشہ. پروفیسر صاحب ذرا بتائیے آپ کہ اب وہ موقع ہے کہ جہاں پہ ہمیں لے چلیں آپ اپنے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی جو گواہی پاکی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں دی. آغاز کیجئے. اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے والی ایک ایک چیز کو عظمتوں سے نواز دیتا. واہ. اب قرآن کریم میں ہمیں یہ تو بتایا کہ اے اہل ایمان، میرے محبوب علیہ السلام کے دامن رحمت میں زوجہ بن کر آنے والی یہ میرا انتخاب ہے. واہ. یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان کے بارے میں کوئی خیال بھی برا اپنے ذہن میں نہ لانا. کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ان جیسی کوئی اور عورت نہیں ہے. لیکن سورہ نور کی صورت میں اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ازواج مطہرات کو ایک اور جہت عطا کر دی عظمت کی. اللہ اکبر. ہم نے قرآن پاک میں دیکھا کہ جس کسی نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی نازیبا تصور بھی کیا، ذہن میں بھی لایا، اللہ اس پر خاموش نہیں رہا، اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فرما دیا ذرنی والمکذبین، محبوب چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو. اعلان ہو گیا انا کفیناک المستہزئین، آپ کے ذمن میں جو بات کرے گا اس کے لیے آپ نہیں، ہم میدان میں آئیں. یعنی اتنا بھی برداشت ٹھیک ہے نا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی غلط خیال آتا ہے تو اللہ رب العزت اس خیال کو دور کرنے کے لیے جو آیات کریمہ نازل فرماتا ہے ان کا نام سورہ نور رکھتا ہے. نور والی کے لیے نور والی آیات اتاری ہیں، اندر کو نور نہیں اتاری ہیں. جو تاریک دل ہوں گے، اندھے ہوں گے، ان کو یہ نور نظر نہیں آئے گا، ورنہ تو یہاں نور ہی نور ہے، یہاں تو برکت ہی برکت ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہ کہ پروردگار عالمین نے اس بات کے ذریعے جواب دیا کہ لوگوں ذرا سننے کی کوشش کرو، جانو. یوسف علیہ السلام پر الزام لگا میں میدان میں نہیں آیا، میں نے شاہد بھیج دیا. ٹھیک.
موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا میں میدان میں نہیں آیا، میں نے پتھر کے ذریعے گواہی دلوا دی۔ ٹھیک، میں نے مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق الزام لگتا دیکھا، میں نہیں آیا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دے دی۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ میرے محبوب جو ہیں قد جاءکم برہان من ربکم، یہ تمہارے پاس میرے وجود کی دلیل بن کر آئے ہیں۔ ان کے بارے میں جو کوئی بھی زبان کھولنے کی کوشش کرے گا اس پر کسی اور طرح سے گواہی نہیں دلواؤں گا، میں خود رب رحمان میدان میں ہائے ہائے ہائے، یعنی وہ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی بات آئی تو گواہی بچے سے دلوائی، ان کی پاکی کی بات آئی، اور یہاں محبوب خدا کی محبوبہ کی بات آئی تو گواہی خود رب کائنات نے۔ خود رب کائنات، ہائے ہائے ہائے، یعنی مریم پر سوال اٹھتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام پر آتا ہے تو پتھر کپڑے اٹھا کر دوڑ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تو اس کو نور کا نام دیا تاکہ دل کے اندھے اس بات کی طرف آ جائیں کہ یہاں نور ہی نور ہے، اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا یہ ہماری اپنی آنکھوں کا فطور ہے۔ اللہ رب العزت نے، کیا اچھی بات آپ نے کہی، یہاں نور ہی نور ہے، اب اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو تمہاری آنکھوں کا فطور ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والی عظمتوں کو چار چاند لگانے تھے تو اس کا آغاز کیسے کیا بتائیے؟ فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبون شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ یہ بہتر ہوا ہے۔ کیا مطلب کہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، برے ایک طرف ہوں گے، بہتر ایک طرف ہوں گے۔ اللہ، یہ واقعہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں خط امتیاز کے طور پر کھینچا جاتا رہے گا، اللہ اللہ اللہ، کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اہل بیت، خواہ وہ ازواج مطہرات ہوں، خواہ وہ اور تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے بارے میں برا خیال کرنے والے وہ شر میں مبتلا ہیں، اور یہاں خیر ہی خیر ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پاک بندوں کے لیے پاک عورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ تم کیا جانو، تم نے میرے محبوب علیہ السلام کے دامن میں آنے والے اس پاکیزہ خاتون کے بارے میں بات نہیں کی، تم نے تو میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے، تو میں تمہیں اس میں معاف نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہ کلمات قرآن کریم کے دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ اس پاک خاندان پر انگشت اٹھانے والا، برا خیال لانے والا، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی طرف سے لعنت میں مبتلا کر دیا جائے گا، اس کو رحمت نصیب۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، جو ایک آسان سا مطلب فلسفہ جو سمجھ آتا ہے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ قرآن کی تلاوت صبح و شام ہو رہی ہے، دن رات ہو رہی ہے، 24 گھنٹے ہو رہی ہے، اور کتنی تعداد میں ہو رہی ہے کسی کو نہیں پتہ۔ انسان بھی پڑھ رہے ہیں، جنات بھی پڑھ رہے ہیں جو مسلمان ہیں، ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہے تو سورہ نور بھی پڑھی جا رہی ہے، سورہ نور پڑھی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی رفعت کو مستقل کائنات بیان کر رہی ہے، مستقل کائنات کی عظمتوں کے چار چاند۔ ہائے 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 ہائے، بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، چونکہ ظاہر ہے سورہ نور کی خاصی آیات ہیں، 18 آیات تقریباً آپ کی برات کے لیے اتری، لیکن یہ کہ اصل کانٹیکسٹ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ رفعت و مقام عطا کیا۔ اسی سلسلے میں ذرا جہاں رفعت ہے، جہاں مقام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکی اور طہارت کی بات کی، وہاں آپ کا جو ایک خاص وصف ہے، آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی عبادات، یعنی آپ سوچئے فرط حیرت میں مبتلا ہو جائے انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی سخاوت، فیاضی، پھر زہد و تقویٰ،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ سلیم الفطرت اتنی زیادہ تھیں، تو جتنا بندہ سلیم الفطرت ہوگا وہ عبادت کا اور سخاوت کا جذبہ رکھتا ہوگا۔ واہ، اب اس کے اوپر چار چاند یہ لگ گئے، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کے بعد آپ کی زندگی کے خلوت اور جلوت کو دیکھنے کا جو آپ کو بڑے قریب سے موقع ملا۔ آپ خود کہتی ہیں کہ تہجد کی نماز کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب نمازیں پڑھتے دیکھا اور آپ کی کیفیتیں دیکھیں اور آپ کی خشیت الہی کی کیفیت دیکھی، بلکہ ان کیفیتوں میں کچھ بے خودی کے واقعات بھی ہیں، اللہ، وہ بھی آپ نے دیکھے۔ یعنی ایک دفعہ کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ عبادت میں مصروف تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ وہاں گئیں، اور آپ جب وہاں گئیں تو حضور نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی جی میں عائشہ ہوں۔ حضور نے پوچھا عائشہ کون ہے؟ ان کا ابو بکر کی بیٹی۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا۔ اللہ، آپ نے پوچھا ابو قحافہ کون ہے؟ تو یہ جو ربط الہی اور تعلق الہی کی کیفیت آپ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ آج حضور مجھے بھی نہیں پہچان رہے، تو واپس پلٹ آئیں۔ یعنی جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو دنیا سے تعلق آپ کا ختم ہو چکا۔ یہ کیفیتیں آپ نے دیکھی تھی۔ اللہ، اس کے بعد جب صبح کی نماز کے بعد آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہیں جانتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ رات کا ایک واقعہ پیش آیا تو میں اپنا نام لیتی رہی، والد کا، دادا کا۔ تو آپ نے کہا ہاں لی مع اللہ وقت، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ خاص وقت متعین ہے، اس وقت میں نہ وہاں فرشتہ آ سکتا ہے نہ وہاں کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اللہ، اس لیے جب آپ آئی ہوں گی تو گویا کہ اگر اس کو میں سادہ لفظ میں کہوں، میری اور اللہ تعالیٰ کی اتنی پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہے کہ اس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں۔ تو اس دوران عائشہ میں آپ کو واقعی نہیں پہچانتا، اب میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ ٹھیک، جب یہ کیفیتیں آپ نے دیکھی تھیں تو وہی جذبہ آپ کی عبادات میں بھی تھا۔ آپ اشراق، اوابین، تہجد اتنی باقاعدگی کے ساتھ پڑھتی تھیں اور اس کیفیت سے پڑھتی تھیں کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ پر کمزوری کے آثار بھی ہوتے تھے، تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، لیکن آپ یہ جملہ کہتی تھی کہ اگر میرے والد صاحب بھی قبر سے آ کر مجھے کہیں کہ عائشہ اتنی مشقت کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، تب بھی میں یہ عبادت کرنے کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس سے آپ کی عبادت کا ذوق، پھر قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق، پھر اس کے بعد آپ مجتہدہ بھی تھیں۔ مجتہد جو بندہ ہوتا ہے وہ صرف قرآن کے لفظ نہیں پڑھتا، قرآن کے لفظ بھی پڑھتا ہے، معنی بھی پڑھتا ہے، اور قرآن کے اندر اسرار و رموز کی اس آخری گہرائی تک بھی گم ہوتا ہے، تو وہ مجتہد بنتا ہے۔ وہ قرآن سے، حدیث سے نئے نئے احکامات نکال کے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سخاوت کے بھی بڑے عجیب واقعات ہیں، لاکھوں آپ کی بارگاہ میں ہے، 70 ہزار دینار ہے، ڈھیروں ہے، آپ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوے پر چلتے ہوئے سب کچھ لوگوں کو لٹا کر دامن کو جھاڑ کر دکھایا۔ بلکہ ایک دفعہ تو آپ کی نکرانی کہنے لگی اماں جی آج آپ روزے سے ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا یہ بات پہلے بتانی تھی، یہاں تو کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 70,000 درہم آپ کے پاس لے کے آیا، آپ نے فوراً ہی وہ تقسیم کر دیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ جو 1 لاکھ درہم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ نے تقسیم کیے یہاں تک کہ آپ روزے تھے اور سب کچھ تقسیم کر دیا۔ پھر وہ انہوں نے کنیز نے عرض کیا کہ آپ کا روزہ اور کھانے کو کچھ نہیں فرمایا، مجھے کچھ یاد تو دلایا ہوتا، یہ آپ کا معاملہ تھا۔ اچھا ایک اور محبت بری روایت، کسی نے آپ کے سامنے ذرا اچھا کھانا رکھا اور آپ اس کو دے کر وہ آپ دیتا ہو، اللہ، تو اس نے کہا کہ اماں جی اس کی کیا وجہ؟ آپ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس انداز سے دیکھی ہے، 2 دن کا یا 2 وقت کا کھانا یہاں سیراب ہو کر نہیں کھایا گیا، 2 وقت کی روٹی آپ نے۔ الفقر و فخری کے جس سانچے میں آپ ہمیں ڈھال گئے نا،
میں اس سے الگ نہیں ہو سکتی. بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا. مہینہ چولہا نہیں جلتا. ہم نے اسی طرح کر کے گزارا. آج بھی ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی محرومیاں ہیں, کتنی غربت ہے, کتنے یتیم اور بیوہ لوگ ہیں جو مالدار ہیں, صاحب کسائش ہیں. اگر وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ماہ رمضان سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں ہوتا. اچھا, عبادتوں کے معاملے میں ان کا یہ بھی تھا کہ آپ دیکھیں نا, خاص طور پہ, اور یہ بات جانی چاہیے کہ آپ نفلی روزے بہت زیادہ رکھا کرتی تھیں, آپ نوافل بہت زیادہ پڑھا کرتی تھیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنا پوری رات تلاوت کرنا, پوری رات اللہ کے حضور حاضر رہنا, کثرت عبادت کا آپ کا معاملہ تھا. صحیح صاحب, یہ ذرا بتائیے کہ سخاوت, فیاضی, ظاہر ہے اس میں مزید کچھ آپ اگر شامل کرنا چاہیں, لیکن ایک جو خاص بات یہ ہے کہ آپ کا بچپن سے رجحان تھا تحصیل علم کی طرف, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام عطا کیا, ہم تو سچی بات ہے انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ اکابر صحابہ جہاں کسی مسئلے میں جا کر پھنستے تھے تو آپ کی بارگاہ میں آ کے اس مسئلے سے نکلتے تھے. بتائیے. جنید بھائی, میں یہ جملہ اگر عرض کروں آپ کے سامنے کہ علم کے پھیلاؤ کے معاملے میں بھی آپ فیاض تھیں, اور یوں عطا فرماتی کہ ایک دفعہ جس کو مل جاتا اسے بار بار سوال کرنے کی ضرورت نہ رہتی, بلکہ یہ جملہ زیادہ مناسب ہے کہ آپ باقرۃ العلوم تھیں, کہ جس طرح آپ اجتہاد فرماتی اور معاملات کو لے کے سامنے آتی اور پھر اس کی زلفیں سنوار کے حقیقی چہرہ دکھاتی, وہ بڑا ہی قابل ستائش ہے. آپ دیکھیے کہ کم از کم 1000 صحابہ اور صحابیات نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے, اور صرف یہ نہیں کہ کبھی کسی مسئلے پر اڑ گئے اور اڑ کے آ گئے اور اس کے بعد آپ نے چند جملے عطا فرمائے, اور علم و حکمت پر مبنی آپ جملے عطا فرماتی تھی, لمبی چوڑی بواحث نہیں تھی, کیونکہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم عزت میں, یہ جملہ میں آج بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا, آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم عزت میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اللہ اکبر. ایک لمحہ, ایک موقع, ایک مقام بھی ایسا نہیں تھا. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حسب عذب, کہ جس سے سوال ہو گیا نا تو اس کے لیے وہ آزمائش بن جائے گا. تو آپ نے جب اس کو دیکھا, پھر دوسری طرف قرآن حکیم کو دیکھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. اور میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر مجلس میں بیٹھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر میں بیٹھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے پاس بیٹھیں. جناب, علم اور مقام ملتا ہی تب ہے جب ادب کے سانچے میں ڈل کے بارگاہ حبیب داور میں پلکوں سے اللہ اکبر. شوق بھی چاہیے, عاجزی بھی چاہیے, اور نیاز مندی بھی چاہیے, پھر سوز و تپش کو رحمتیں ملتی ہیں. آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں. قرآن حکیم میں تو احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, کہ اللہ کرم فرمائے گا, ان قریب ان کا حساب آسان ہو جائے گا. یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب کا معاملہ جو ہے یہ جس پر آئے گا اس پر آزمائش آ جائے گی. اب یہ دو کنٹرڈکشنز ہیں دین میں, شاید کوئی اور ہمت نہ کرتا, یا شاید کسی اور کو اتنی قربت اس لحاظ سے میسر نہ تھی کہ وہ جا کے ہاتھ باندھ کے یہ دونوں چیزیں عرض کر لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا, اور آپ نے پردہ اٹھا کے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا حساب لے لیا, اگر اپنی نعمتوں کا حساب لے لیا, پھر بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر وہ جو پتھر کے اندر 500 سال عبادت کرتا رہا اور عبادت کر کے قیامت کو کہے گا اے میرے اللہ مجھے میری عبادت کی وجہ سے جنت عطا فرمائی جائے, میرا رب ایک طرف 500 سال کی عبادت, میں تمام امت مسلمہ کو آج متوجہ کر کے عرض کرنا چاہوں گا, خاص کر کے جوانوں کو, ایک طرف 500 سال کی بے ریا پتھر کے اندر قید عبادت ہے, اور دوسری طرف اللہ ایک آنکھ رکھے گا, آنکھ کی نعمت 500 سال کی عبادت سے باری ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ منظر دیکھیں, یعنی آپ سوچئے کہ وہ پہاڑ پہ جو عبادت ہو رہی ہے اس کے 30 میل چاروں طرف سمندر کا پانی ہے, اور وہ دعا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کا شخص کاش مجھے سجدے میں موت آئے, اور اللہ تعالیٰ نے انار کا ایک جو ہے وہ پیڑ اگا دیا تھا جو سیزنل پھل ہے, اسے چشمے سے پانی پیتا انار کھاتا, اور سجدے میں موت آ گئی, اور جب بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے کیا کہا کہ مجھے میرے اعمال کی بنیاد پہ بخش دے. اب اللہ نے بتایا تو کچھ نہیں تھا, وہاں سے لے کے تجھے جو کچھ بنایا اور دعا قبول کی کیا کچھ دیا.
تیری ایک آنکھ کی بینائی ایک طرف ہے اور 500 سال کی میری ایک مطلب دیوی آنکھ کی بینائی ایک طرف ہے اور 500 سال کی عبادت ایک طرف ہے. عبادت ایک طرف ہے. اب دیکھیے نا، اب یہ سارے مسائل اور ان مسائل کے اندر سے وہ جو درِ نایاب نکالنا ہے وہ نکھت و نور سے صدیقہ کائنات ہی نکال کے امت کو عطا فرما سکتی ہے. اب آگے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدان تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اس پہ جناب عبداللہ بن عمر، جناب ابو سعید خدری نے اپنی طرف سے استدلال کیا. حضور نے فرمایا یہ جو عید قربان ہے اس کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھاؤ. انہوں نے سمجھا یہ کلی حکم ہے، یہ دائمی حکم ہے. لیکن جب بات صدیقہ کائنات، حکیمہ کائنات کی مجلس خیر میں آتی ہے تو آپ نے کہا اس سے یہ مطلب نہیں کہ 3 دن کے بعد کھاؤ گے تو کوئی بھار ہے، 3 دن کے بعد کھاؤ گے تو کوئی گناہ ہے. یہ علمی مقام اور مرتبہ، اجتہاد اور استدلال کی قوت دیکھیے کہ کوئی مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے 3 دن سے زیادہ جمع نہ کرو، ان لوگوں کو تقسیم کرو جو پورا سال اس کے انتظار میں بیٹھتے ہیں تاکہ ان کی بھوکی انتڑیوں کے اندر یہ لقمے جائیں اور روح سے دعائیں نکلیں، رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، سیرت رسول عام ہو جائے، سنت رسول عام ہو جائے. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، آپ کوئی بھی چیز بیان کرتی سیاق و سباق کے بغیر بیان نہیں فرماتی تھی. فصاحت و بلاغت بہت تھی. فصاحت و بلاغت تو وہ سبحان اللہ، وہ تو اگر آپ کی ذات والا تبار کو دیکھا جائے تو آپ اس کا منبع ہیں، آپ اس کی اتھارٹی ہیں، اتھینٹیکیشن ہیں. لیکن یہاں پر معاملہ دیکھیے کیا ہے کہ کوئی بھی بات بیان کرنی ہے، جیسے یہ جمعہ والے دن غسل کا حکم ہے، جناب عبداللہ بن عمر نے مطلق بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حکم دیا. جب اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جمعہ کا دن تھا، حضور جمعے کو بڑا محبوب رکھتے تھے. دور سے ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور اس اعرابی پر وہ جو کیفیت سفر کی تھی، حضور نے اسے کہا کہ جمعہ والے دن اس کیفیت کو ختم کرو، غسل کرو، پھر سید الایام میں رب کی خدمت میں محبوب بندہ بن کے حاضر ہو جائے. کیا کہنا